السلام علیکم ناظرین، اپنے پروگرام پارکنسنس ڈیزیز اور ڈپریشن کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ پارکنسنس کے حوالے سے یہ پروگرامز کی سیریز موومنٹ ڈس آرڈر سوسائٹی آف پاکستان اور نیورولوجیکل اویئرنیس اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں پارکنسنس ڈیزیز کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس کو بڑھایا جائے، اور اس حوالے سے یہ اس سیریز کا 8واں پروگرام ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پارکنسنس ڈیزیز اور بیہیورل ایشوز کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی، لیکن آج ہمارا جو خاص موضوع ہے وہ ڈیمنشیا اور ڈپریشن۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں کہ جو پارکنسنس میں خاص ایک اہمیت رکھتی ہیں، اور اس کو میں اس طرح آپ کے سامنے مثال سے پیش کروں کہ بہت سارے لوگ جن کو پارکنسنس کی بیماری ہوتی ہے، وہ پارکنسنس ان کے لیے اتنا ڈسیبلنگ نہیں ہوتا ہے جتنا یہ ڈپریشن ان کے لیے ڈسیبلنگ ہوتا ہے، اور لیک آف موٹیویشن کی وجہ سے یا ان کے اندر توانائی نہیں ہوتی، انرجی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، تو بعض اوقات ڈپریشن کا اثر جو ہے وہ پارکنسنس کے مریض کی شخصیت پہ پارکنسن سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور ہم نے آج پاکستان کے دو نامور ترین ماہرین نفسیات اور سائیکیٹری کے جو استاد ہیں، یا استادوں کے استاد ہیں، آج ہم نے ان کو بلایا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال افریدی، جو جے پی ایم سی میں ہیڈ ہیں سائیکیٹری کے، اور پاکستان سائیکیٹری سوسائٹی کے پریزیڈنٹ الیکٹ بھی ہیں، اور پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں شریک ہوتے رہے، اور پروفیسر محدت حسین رانا صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، ڈین رہے ہیں کالج آف فزیشنز میں، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ہیڈ ہیں، اور سائیکیٹری کا جرنل ہے اس کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور رانا صاحب کا بھی پاکستان میں یا دنیا بھر میں سائیکیٹرک ڈیزیزز کی اویئرنیس اور النیس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا رول ہے، جو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں، اور افریدی صاحب سے بات شروع کرتے ہیں کہ پارکنسنس تو ظاہر ایک موٹر پرابلم ہے کہ جس میں چلنا کم ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتے ہیں، اور ایک جسمانی کمزوری آ جاتی ہے، لیکن پارکنسنس کے انسان کے دماغ پہ، اس کی نفسیات پہ اور اس کے بیہیویئر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جو ایکچولی بعض اوقات پارکنسن سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کو کس طرح ڈائگنوز کیا جائے، پھر ہم اس کے علاج کے اوپر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ پارکنسنس ڈیزیز جو ہے وہ دماغ کے جو رطوبت ڈوپامین کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، تو اس کے اندر یہ جو ساتھ میں سستی اور ساتھ ساتھ جو ہے ریشے کے ساتھ ساتھ اس کی فہم اور اس کی جو جستجو ہے اور موٹیویشن ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب اکثر مریض یہ دیکھے گئے، ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ مریض کے لیے ریشہ جو ہے وہ اتنا پرابلم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یاداشت اور ساتھ ساتھ جو اداسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، اداسی آتی کیوں ہے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو بتا دیا جائے، ظاہر ہے کہ ایک بیماری ہے جو بہت عرصے چلے گی، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پارکنسنزم کا ایک حصہ ہے، کیونکہ ڈوپامین جو ہے نہ صرف اس میں انوالو ہے بلکہ ڈپریشن میں بھی انوالو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ڈوپامین کا جو کام ہے، یوں سمجھ لے کہ ایک فیول ہے جو کہ چست رکھتی ہے اور جستجو پیدا کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے مریض کے اندر سستی، کاہلی، دلچسپی کم، اور اس کے علاوہ لیک آف انجوائمنٹ، اور پھر جو ہے اس کی ساتھ ساتھ جو اس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا مریض اس بات پہ تو تیار ہے کہ چلو اگر ریشہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو اس کے اندر جو جستجو اور جو کام کرنے کی لگن ہے وہ، اور ساتھ ساتھ جو اچھی فیلنگ ہے، ایموشن ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری ایموشن اچھی ہوں اور میں ہر کام میں دلچسپی لوں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے اکثر ان لوگوں کو جو ہے کاموں سے دور رکھا جاتا ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو دھارے میں لانا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اور ایک جیتی جاگتی اس میں مثال ہے محمد علی باکسر، جو بہت بڑا نام ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اتنے سال 20-25 سال اس کو یہ ریشے کی یا پارکنسن ڈیزیز تھی، اس کے باوجود ایک عروج پہ پہنچا، اور اب تک لوگ اس کی اس عظمت کو سلام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ دنیا میں ابھی بھی سب سے بڑا نام، اور ابھی بھی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کے سارے سٹاروں کی جو ہے وہ جو ہے نام کے ساتھ سٹار زمین پہ لگے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا نام جو ہے محمد علی ہے، لہٰذا وہ زمین پہ نہیں ہوگا کہ لوگ پیر رکھیں، اور ان کا واحد نام ہے جو دیوار پہ لگایا گیا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر یہ فہم، یہ جستجو اور یہ اس قسم کی جو ہے ذہنی جو ڈومین تھا اس کا اتنا ہورائزن اتنا بڑا تھا، تو لہٰذا پارکنسنزم کی ڈیزیز کے مریضوں میں یہ جستجو ہونی چاہیے کہ اگر دوائیوں کے ساتھ ساتھ اور ساتھ میں جو نان فارماکولوجیکل انٹرونشن ہے اور سائیکو سوشل انٹرونشن ہے تو دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں، اور اس میں کوئی اس چیز میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے یا فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے فرق کریں گے کہ یہ بیماری جو مریض کو ہے یہ صرف پارکنسنز ہے یا پارکنسنز کے ساتھ ساتھ اس کو ڈپریشن بھی ہو گیا ہے، تاکہ پھر ہم اس کو صحیح آئیڈینٹیفائی کر سکیں، کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب پارکنسن کا ہی ایک حصہ ہے۔ اچھا، اس کے 3 پہلو ہیں۔ یہ جو ڈپریشن اور پارکنسن ڈیزیز کا رشتہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ رشتہ ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پارکنسن ڈیزیز ہونے سے کئی سال پہلے، یعنی بعض اوقات 10 سال پہلے پارکنسن ڈیزیز کا سمٹم، پہلا سمٹم راشا نہیں ہوتا، ڈپریشن ہوتا ہے۔ یعنی شروع ہی ڈپریشن سے ہوا اور وہ ڈپریشن بڑھتے 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 پارکنسن ڈیزیز، اور پھر آہستہ آہستہ وہ باقاعدہ راشے کی شکل اختیار کر گیا۔ تو ایک اچھے ڈاکٹر کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی ڈپریشن کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ڈپریسو ڈس آرڈر سائیکیٹرک نوعیت کا ہو، وہ نیورولوجیکل نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے پری سمپٹمز ہوں، ایگزیکٹلی، پری پارکنسنز ڈپریشن۔ اس کی تشخیص سے یہ فائدہ ہوگا کہ سازر آپ پارکنسن کو بہت ارلی پک کر لیں گے اور اس کا بہت ارلی علاج کر دیں گے، اس کی ڈسیبلٹی کم ہو جائے گی۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن اور پارکنسن ڈیزیز کا ساتھ ساتھ ایک مریض میں ہونا، جسے کو موربیڈیٹی بھی کہتے ہیں، وہ تقریباً 50% ہے۔ یعنی بہت بڑی تعداد میں، یعنی اگر آپ کے ہاں مثال کے طور پر 50 مریض بیٹھے ہیں پارکنسن ڈیزیز کے یا آپ کی لسٹ پر ہیں، تو اس میں سے 25 ایسے ضرور ہیں جنہیں ڈپریشن بھی ہے۔ اس کا مطلب ڈائگنوز آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتا، بہت بڑی تعداد تو ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ ہمارا ذہن جو ہے وہ زیادہ جاتا ہے اس راشے کی طرف، اور وہ بہت ڈرامائی ہوتا ہے راشا، اس لیے ساری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے، تو جو اس کے اندر چھپی ہوئی کیفیت ہے ڈپریشن کی ظاہر نہیں ہوتی۔ دوسرا اس کے اندر پہلو یہ ہے کہ ڈپریشن یاس نا امیدی کی بیماری ہے جس کا اظہار اکثر انسان کے چہرے سے ہوتا ہے۔ تو وہ اداس بیٹھا ہے، اس کے چہرے کے اوپر بل پڑ رہے ہیں، وہ اس کا منہ جو ہے وہ ڈروپ کر رہا ہے، آسان ہو جاتی ہے اگر عام نارمل آدمی میں ہو تو آپ بہت جلدی اس کے چہرے سے پک کر لیتے ہیں۔ لیکن پارکنسنز ڈیزیز کے مریضوں میں چونکہ ایموشنز نظر نہیں آتے چہرے پر، ایکسپریشن لیس ہوتا ہے، تو ان کا ڈپریشن مس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ موجود ہوتا ہے ڈپریشن، لیکن دکھائی چونکہ چہرے سے دینا تھا اس نے، اور چہرے پر ایک ایپیتھی آ گئی ہے اور وہ ایموشنز کم ہو گئے تو وہ نظر نہیں آتا۔ اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ پارکنسنز ڈیزیز کی وجہ سے ڈپریس ہو جاتا ہے مریض کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یعنی ایک دیکھیے نا، ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہے، میں ان کا نام نہیں یہاں لینا چاہتا، لیکن مجھے ان سے ایک انس ہے، ان کی پینٹنگز کے ساتھ انس ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ ان کو جو جب پارکنسنز ہوا تو ان کو ڈیزیز نہیں تھی، لیکن چونکہ اب وہ جو سطر یہ لائن کھینچتے تھے وہ تو یوں کھینچتے تھے، ایک لائن اور ایک آیت بن جاتی تھی قرآن کی، ان کا وہ کھینچنا، وہ متاثر ہو گیا۔ وہ جب وہ رنگ لگاتے تھے اور وہ پھسل جاتا تھا رنگ یا وہ پھیل جاتا تھا رنگ، تو اب آپ اتنے بڑے آرٹسٹ کی ذرا نگاہ میں دیکھیے، اس کے آنکھ میں دیکھیے، ان کی آنکھ بھر آتی تھی، اور میں بھول نہیں سکتا ان کے چہرے کی تاثرات کو کہ جب وہ کوئی چیز جو کہ وہ یوں بنا دیتے تھے، ان کو وہ گھنٹوں لے کے بیٹھے رہتے تھے، یا اپنے کسی شاگرد سے بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس لائن کو یوں کھینچ دو، یہاں اب لال لگا دو، یہاں پیلا لگا دو۔ تو وہ یاس نا امیدی اور ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہوئی نتیجتاً، تو یعنی 3 کیفیتیں ہوں گی نا، کہ نتیجتاً پیدا ہونا، ساتھ پیدا ہونا، یہ بہت پہلے پیدا ہو جانا ڈپریشن کا۔ یہ الگ الگ ہیں اور ان کی مینجمنٹس بھی الگ الگ ہیں۔ تو یہ تبھی ہوگا کہ جب خاندان کے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، جنرل پریکٹیشنرز کو بالخصوص یہ اویئرنیس ہوگی۔ یہی مقصد ہے ہمارے اس پروگرام کا کہ لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، کیونکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس کے نتیجے میں اگر ہم اس کا علاج کریں گے تو اس سے مریض کی اوور آل صحت میں بہتری آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب اس کو کس طرح علاج کریں گے؟ اگر ایک عام جی پی کی میں بات کروں کہ اگر وہ آئیڈینٹیفائی کر لے کہ چلو ایک مریض کو پارکنسنز بھی ہے اور ڈپریشن بھی ہے، تو اب اس کا علاج کس طرح سے؟ اچھا، جیسے رانا صاحب نے بتایا کہ 50% افراد کو، بلکہ کچھ پیپر میں 60% تک ہے، تو اب اس کا جو فارمولہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے جنرل پریکٹیشنر عام لوگوں کو ایک ڈائی کا فارمولہ یاد رکھے، کس طرح تشخیص ہو کہ ڈی سے ڈپریس موڈ،
آئی سے انٹرسٹ کی لاس اور ای سے انرجی کی کمی. تو ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے 2 ہو جائیں اور باقی علامات ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. اب تشخیص ہونے کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ مریض کو بتانا پڑے گا کہ بغیر دوائیوں کے ہم کیا کر سکتے ہیں جو چیزیں ہیں. اب اس جو نان فارماکولوجیکل انٹرونشن کا اتنا ہی رول ہے جتنا دوائیوں کا ہے, اور ریسرچ سے پیٹ اسکین سے ثابت ہوا ہے کہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی سے دماغ میں اتنی ہی تبدیلی آ گئی جو دوائی سے تھی. تو اس کے اندر ہمیں یہ اچھا اس سے پہلے بھی کہ جنرل کیا چیز ہیں وہ یہ ہے کہ مریض کو ایک جگہ بٹھا کے اور صرف کھلا کے موٹا نہیں کرنا ہے, بلکہ اس کو دھارے میں لانا ہے کہ یوز اٹ اور لوز اٹ. If you are not using your brain and body, it will be lost. اس کو ہم نے ریفائن کرنا ہے. جیسے گاڑی ہے, گاڑی کو چلائیں گے تو بیٹری ڈاؤن نہیں ہوگی ورنہ بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کارآمد شخص بنانا ہے, ارننگ ممبر آف دا فیملی اینڈ یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی. اور اس میں سائیکو سوشل انٹرونشن کہ وہ گیدرنگ میں بھی جائے, پارٹیاں بھی اٹینڈ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ غذا کا بھی خیال کریں. کچھ غذائیں ایسی ہیں جس میں ٹائرامین ہوتی ہے جس میں ڈپریشن ٹھیک ہو جاتا ہے, جیسے کیلا, لوبیا, مرغی کی کلیجی, پنیر, لسی, دودھ. اس میں وافر مقدار میں ٹائرامین ہوتی ہے اور پھلیاں, اور اس کے ساتھ سے وہ سیروٹونین بنتا ہے جس سے ڈپریشن ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فارمل طریقے ہیں جس میں انالیٹیکل تھیراپی, بیہیویئرل تھیراپی, کوگنیٹیو تھیراپی, میں تو سمجھتا ہوں آکیوپیشنل تھیراپی. جی ہاں, جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو اینڈورفین, اینکیفلین ریلیز ہوتے ہیں جو جسم سے درد بھی بھگاتے ہیں اور موڈ کو حشاش بشاش کر دیتے ہیں, جستجو پیدا کرتے ہیں. تو ایکسرسائز مسٹ ہے اس کے اندر. تو بات ساری یہی ہے کہ ہم نے جیسے کہ وہ گاڑی والی مثال میں بار بار دے رہا ہوں کہ گاڑی کا بمپر ہلنا اتنا ضروری بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ گاڑی کی شور اور کارکردگی اور ریفائن اور ٹیوننگ وہ بھی تو ساتھ ساتھ ضروری ہے. تو ہالسٹیکلی مریض کو ہم نے دیکھنا چاہیے کہ وہ نیند کا, ایکسرسائز کا, غذا کا اور سوشل ایکٹیویٹیز کو ہم نے رکھنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب سی بی ٹی ہے اور دوائیاں ہیں, دوائیوں کا بھی بڑا اہم رول ہے. اور اب تو ایسی اچھی دوائیاں آ گئیں, پہلے سائیکیٹرسٹ پہ یہ لیبل تھا کہ یہ نشہ آور دوائیاں دیتے ہیں. جب سے یہ SSRI آئی ہیں یہ نہ صرف اسپیسیفک ہیں ڈرون کی طرح ایگزیکٹ اس سیروٹونین کو, اور ساتھ ساتھ براڈ اسپیکٹرم بھی ہیں. تو لہٰذا وہ چست بھی کرتی ہیں اور یادداشت بھی ٹھیک کرتی ہیں. تو لہٰذا اور دوسری بات یہ کہ اس میں اکثر ہمارے جنرل پریکٹیشنر جو ہیں وہ بینزوڈیازپین دیتے ہوئے نہیں گھبراتے اور اینٹی ڈپریشن دیتے ہوئے گھبراتے ہیں, جو کہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. ہم کہتے ہیں کہ اینٹی ڈپریشن اگر آپ نے اور پرسکرائب کی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا یہ خواب اور بینزوڈیازپین. تو لہٰذا جنرل پریکٹیشنر کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس بات پہ آمادہ ہوں کہ اینٹی ڈپریسنٹ بھی دی جا سکتی ہیں, اور اگر اس میں تھوڑی سی وہ نالج حاصل کریں تو ایسی سلیکٹ کریں دوائی اس میں جس میں ریشہ بھی کم ہو اور ساتھ میں نیند بھی نہ ہو, چست بھی کرے. کیونکہ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ مریض کی جو ایک آئینیزیا یا سستی کائلی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا اور جستجو پیدا کرنی. اچھا, کتنا قابل علاج ہے ڈپریشن پارکنسنس کے پیشنٹ میں, اور کتنے % لوگ صحیح ہو جاتے ہیں بالکل, کتنا عرصہ اس کا علاج چلتا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ کیا دوا کے ساتھ ساتھ بیہیورل تھراپی کی اور گھر والوں کی کاؤنسلنگ کی, ان چیزوں کی بھی کوئی اہمیت ہے پارکنسنس کے ڈپریشن کے علاج میں؟ 3 حصے ہیں پارکنسنس ڈیزیز کے علاج کے. ایک پارکنسنس کا دوائی سے علاج, ایک پارکنسنس کا علاج مریض کی نفسیاتی ذہنی صحت کو بحال رکھنا, اور تیسرا ہے اس کے جو معاشرتی پہلو یعنی اس کا خاندان, اس کے رویے, اس سے پیار کرنے محبت کرنے والے لوگوں کے رویے, اور جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں پر ریئیکشنز, یعنی جو سوشل کمپوننٹ ہے اس کا. تو تینوں کمپوننٹس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے جب ہم ڈپریشن کا علاج پارکنسنس میں کر رہے ہیں. بالکل افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے ڈپریشن کا پارکنسنس کے ساتھ. اور بلکہ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ اگر آپ ڈپریشن کا علاج افیکٹیولی کر رہے ہیں تو آپ اس کے پارکنسنس میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. بالکل, وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو موٹیویشن بہتر ہونے سے سمجھنے ساری چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جاتی. بلکہ جو ایک دوائی جس کا ذکر کم کیا جاتا ہے لیکن بہت ہی ضروری ہے وہ یہ کہ ٹرائی سائیکلک جو دوائیاں ہیں SSRIs کے علاوہ جو پہلے زیادہ ہوتی تھیں, ان کے اندر ایک خاصیت یہ ہوتی تھی کہ ان کے کچھ اینٹی کولینرجک افیکٹس بھی ہوتے تھے. ان کی وجہ سے وہ دوہرا کام کرتی تھی کہ وہ پارکنسنس کے سمٹمز کو بھی بہتر کر رہی ہیں اپنے اینٹی کولینرجک افیکٹس کی وجہ سے, اور ڈپریشن تو ٹھیک کر ہی رہی ہیں.
تو اور بعض اوقات چونکہ نیند کے مسائل بھی ہوتے ہیں ان مریضوں میں، اور ان میں ہم چاہتے نہیں کہ بینزوڈازیپین سے ان کی نیند کا علاج کیا جائے، تو وہ جو ٹرائی سائیکل کے ساتھ پھر نیند کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو آپ نے ڈپریشن کا علاج کیا لیکن اس کی کوالٹی آف لائف بہتر کر دی مریض کی، اس کے نیند کے مسئلے حل کر دیے، اور ساتھ ساتھ اس کے پارکنسنزم میں بھی بہتری آئی. کاؤنسلنگ کا کتنا رول ہے، اسپیشلی فیملی کی کاؤنسلنگ کا کتنا رول ہے؟ بہت ہی اہم پہلو ہے. دیکھیے ڈپریشن جو ہو رہا ہے نا مریض کو، وہ صرف نیورو ٹرانسمیٹر یا سیروٹونن کی کمی سے نہیں ہو رہا، وہ رویوں کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. تو جو خاندان کے لوگوں کے رویے ہیں وہ شرمندہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب ہم جو بڑے میاں ہیں ان کو اب ہو گیا پارکنسن، اگر ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا کھلایا تو ان کے ہاتھ سے بریانی جو ہے وہ گر جائے گی، جس وقت وہ منہ میں ڈالنے لگیں گے تو کچھ اپنے کپڑوں پہ گرا دیں گے. تو جو ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے تو وہ کیا کہیں گے کہ دادا ابا کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو شرمندگی کا احساس ہے نا، یہ چہرے پڑتا ہے پارکنسنز کا مریض اپنی سینسٹیوٹی کی وجہ سے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے یہ رویے دیکھ کر. اس کے اندر ایک ڈپریشن کی کیفیت ان رویوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں کسی کے یہاں مہمان گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں جن کو پارکنسنز ہے اور ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو میں اس بات کو مائنڈ کر جاؤں گا کہ ان کے جو بڑے، مجھے تو شاید اس بات سے زیادہ لطف آئے گا کہ ان کو ایک اہمیت دی جا رہی ہے، ان کو ہیڈ آف دا ٹیبل پہ بٹھایا جا رہا ہے اور ان کو سب لوگ مل کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. سمجھ لیجیے ان کا علاج بھی ہے. ہاں جی ان کا علاج بھی ہو رہا ہے. اور ان کے لیے انہوں نے نسٹ سے جو ایک چمچہ ایجاد ہوا ہے، آپ کو پتا ہوگا جو پارکنسنز کے مریضوں کے لیے انہوں نے چمچہ ایجاد کیا ہے، پیالہ ایجاد کیا ہے، انہوں نے وہ لے رکھا ہے نسٹ سے منگوا کر کے. تو میرا تو جی باغ باغ ہو جائے گا، میں گلے لگاؤں گا ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کا ایسے احساس کیا ہے اور ان کو ہیڈ ٹیبل پہ بٹھا رکھا ہے. تو یہ جو رویے ہیں خاندان کے، ان کے اوپر بیٹھ کے ڈاکٹر کی گفتگو تھوڑا سا وقت نکال کے، اور اس سے کافی اثر پڑتا ہے علاج کے اوپر. کیونکہ جو ڈاکٹر آپ کو پرہیز بتا دیتا ہے وہ چاہے آپ کچھ اور کسی سنیں نہ سنیں، ڈاکٹر کی ضرور سنتے ہیں. تو اگر رویوں کے حوالے سے بھی آپ یہ کہ کون سے رویے اس کو ڈپریس کر دیں گے آپ کے مریض کو، کون سے خوش کر دیں گے رویے، وہ بیٹھ کے ان سے ڈسکس کر لیے جائیں. یہ ہمارے ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ فیملیز کو یہ بات سمجھائیں. تو اس میں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا جو جنرل پریکٹیشنر ہے یا نیورولوجسٹ ہے یا سائیکائٹرسٹ جو کہ علاج کر رہا ہے راشے کے مریض کا، وہ اسے تنہائی میں بات کرے، اکیلے بیٹھ کے بات کرے، جب گھر والے ہاں کہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکے، وینٹیلیشن کر سکے، اور جو اس کے اندر منفی یاس نا امیدی کیفیت نے جذبے پیدا کر دی ہیں ان کا اظہار کر سکے. یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہر مریض سے جو پارکنسنزم کا ہے خودکشی کے بارے میں سوال کرنا. خودکشی ویسے خیالات جی بالکل پارکنسنزم میں بہت رجحان ہوتا ہے. مریض اس کے بارے میں کئی دفعہ غور کرتا ہے، کئی دفعہ پلان کرتا ہے اور کئی دفعہ کمٹ کرتا ہے. تو اس لیے، اور ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں، اور یہ مسکنسیپشن ڈاکٹروں میں بھی ہے کہ اگر خودکشی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس کے ہاں ایک وہ جو نا آپ انسرٹ کر دیں گے یہ آئیڈیا. ایسا نہیں ہے. اس کے بارے میں پوچھنے سے مریض کو پہلی دفعہ موقع ملتا ہے یہ سمجھنے کا میرا ڈاکٹر کتنا کنسرنڈ ہے میری جذباتی زندگی کے حوالے سے. پھر یہ بھی کہ کس طرح سوال پوچھا جائے. آپ مریض سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ خودکشی کا سوچ رہے ہیں، بلکہ آپ یہ پوچھیں کہ بھائی زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں کہ زندگی زندہ رہنا بیکار ہے، زندگی کو ختم ہو جانا چاہیے. تو اس طرح کے باتوں سے بھی کافی آپ کو ایک انسائٹ. آخری بات جو سے مریض سے تنہائی میں کہنا ضروری ہے، وہ بعض اوقات ہمارے ہاں یعنی یہ مرض چونکہ 60 سال کے بعد زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے، تو ہم اس زندگی کے حصے میں ہوتے ہیں جہاں ہم یہ سوچنے لگتے ہیں بعض اوقات کہ یہ جو مرض ہو رہا ہے یہ خدا نخواستہ مجھے اللہ میاں کسی عمل کی سزا دے رہا ہے. تو جب ڈپریشن ہوتا ہے تو انسان کو گلٹ کے احساسات احساس گناہ بہت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے اسے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ وہ میرے سے جو زیادتی ہوئی تھی، وہ جو میں نے جو ظلم کر لیا تھا زندگی میں، جو مجھ سے وہ فلاں چیز اگنور ہو گئی، اس کے نتیجے میں اللہ میاں مجھے سزا دے رہا ہے. یہ تو اسے یہ بات پہنچانا ڈپریشن کے مریض کو کہ یہ سزا نہیں بلکہ بیماری ہے، اور وہ اللہ کا ایک امتحان ہے جو کہ وہ اپنے پیغمبروں کا بھی لیا اس نے بیماریوں سے، اور اس نے شفاعت جی. کیونکہ اس سے نا بڑی سمجھ میں مدد ملے گی کہ لوگ کس طرح مریض کو، کہ کہیں وہ اپنے آپ کے گھر والوں کو کس طرح سمجھائیں. جی. اور کبھی کبھی گھر والے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ والی کیفیت راشے کی ان کے ہاں ہو گئی ہے کسی کے جادو کرنے سے.
یہ بھی بڑی عجیب میں بات آپ سے کہنے لگا. پاکستان میں ہے جی ہاں کہ یہ جی وہ فلاں اصل میں کسی کو تھوڑا ارلی ایج میں اگر ہو جائے تو جی ہاں تو بس پھر وہ تو کہ جی وہ بہت جلتے تھے تو انہوں نے ان کے لیے وہ تعویذ کر دیے ہیں کالا جادوگر. تو ان کو بھی جس وقت آپ فیملی کو اس میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے, یہ مرض ہے, اور یہ دیکھیے یہ اسکینز ہیں, یہ ان کے اور قابل, اور یہ تبدیلی آئی ہوئی ہے, تو یہ تبدیلی وہ نہیں لا سکتے تھے اس طرح سے, تو ان کے اندر ایک بہت سارے رشتے ٹوٹتے ہوئے بچ جاتے ہیں اس طرح سے اگر آپ یہ کر لیں. اچھا اسی طرح پارکنسنس کے مریضوں میں انگزائٹی کا بھی ایک کمپوننٹ ہوتا ہے, یعنی ڈپریشن تو اپنی جگہ ایک ہے, گھبراہٹ کا ہونا, بعض اوقات پینک اٹیکس ہونا, یا اس طرح کے جو انگزائٹی والی سمٹمز ہوتے ہیں, یہ اس کی وجہ کیا ہے پارکنسنس میں, اور اس کو کیسے ڈائگنوز کریں گے اور کیسے ٹریٹ کریں گے؟ دراصل جیسے کہ پارکنسنس کا بندہ جو ہے وہ کسی بھی نفسیاتی بیماری سے مستثنا نہیں. اول تو یہ کوئی بندہ اس سے مستثنا ہے نہیں ہے, مجھے بھی ہو سکتی ہے, آپ کو بھی ہو سکتی ہے, اور جس کو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو ڈپریشن انگزائٹی نہیں ہوگا, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ the life start with cry, so we all are vulnerable to depression. تو لہٰذا باقی جس طرح سے سرجری میں پین ہوتا ہے اس طرح ہمارے ہاں گھبراہٹ ہوتی ہے, اور وہ گھبراہٹ ہم بیماری کے زمرے میں اس وقت شامل کرتے ہیں جب وہ کارکردگی خراب کرے, اور یا شدت میں زیادہ ہو یا دورانیے میں زیادہ ہو. تو جو پارکنسن جو انگزائٹی والے سوال ہیں وہ نظر آتے ہیں. ایک تو پیشنٹ کی کہ بے چین ہوگا, ریسٹلیس ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے اپریہینشن کے یعنی گھبراہٹ بے چینی والے وہ ہوں گے, اور وہ ریلیکس نہیں ہو رہا ہوگا. تو ایسے مریضوں کو جو ہے پھر ہم ڈائگنوز, بلکہ انگزائٹی کو ڈائگنوز کرنا آسان ہے بنسبت ڈپریشن, کیونکہ ڈپریشن والا سلو ہو جاتا ہے اور یہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور جھلک رہی ہوتی ہے کہ یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن جو پارکنسنزم کا مریض ہے وہ کسی بھی نفسیاتی بیماری سے مستثنا نہیں, جس میں انگزائٹی ڈپریشن تو بہت ہی کامن ہے, لیکن اس کو سائیکوسس بھی ہو سکتی ہے, لیکن خاص طور پر ڈیمنشیا ہو سکتا ہے. ہاں, لیکن خاص طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح جو بعض اوقات چونکہ ہمارے معاشرے میں ان بیماریوں کو سمجھا نہیں جاتا, تو لہٰذا یہ جو خودکشی والے پہلو پہ میں ذرا مزید بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ڈائریکٹ نہیں پوچھتے, بلکہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی طبیعت بوجھل یا اداس رہتی ہے. اگر یہ اداس رہتی ہے تو اس قدر ہو جاتی ہے کہ رونے کو دل کرتا ہو, اور پھر اگلا مرحلے میں کہ کیا آپ کو زندگی میں مزہ نہیں آ رہا ہے, زندگی بیکار لگ رہی ہے. پھر اس دوران میں خود ہی مریض بول پڑتا ہے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب مجھے تو اس قدر اداسی مایوسی ہو جاتی ہے کہ خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں. تو لہٰذا یہ مریض سے اگلوانا یا اسے جو ہے کہنا جو ہے یہ انڈیوس نہیں کرتی سوسائڈ ٹینڈنسی کو, بلکہ پروٹیکشن ہے. اس کو ہم ایڈریس کر کے اس کی نشاندہی کر کے علاج کر سکتے ہیں, اور اس لحاظ سے وہ کئی زندگیاں بچ سکتی ہیں. اور خاص طور پر جو پارکنسنزم کے مریض ہیں ان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بیماری ہے, لیکن اس بیماری کے کمال دیکھیں, سیدھی روڈ پہ گاڑی چلانا کوئی کمال نہیں ہے. ناہموار روڈ پہ اگر گاڑی صحیح چلے تو ہم کہتے ہیں بڑی اچھی ہے. تو ناہموار حالات میں ثابت قدمی سے چلنا, کمال کر کے دکھانا واقعی کمال ہے. تو لہٰذا ہم اس میں یہ جستجو پیدا کرتے ہیں کہ باوجود ان مسائل کے آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے. خاص طور پر ہمارے ملکوں میں یہ ہے کہ اس کو جب دھارے میں نہیں لاتے تو کھلاتے بھی ہیں, موٹا بھی ہوتا ہے, اس میں اور بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. خاص طور پر جب یہ اوبیسٹی ہو جاتی ہے, پھر اس میں بلڈ پریشر, شوگر, یہ سب انٹر لنکڈ ہے. اور وہ اس پہ مجھے یاد ہے کہ جارج اینجل نے 1977 میں جو زبردست قسم کا آئیڈیا دیا کہ بایو سائیکو سوشل, ہر بیماری کی وجہ بایو سائیکو سوشل ہے, اور علاج بھی بایو سائیکو سوشل ماڈل پہ ہونا چاہیے. چاہے وہ بلڈ پریشر ہو, چاہے شوگر ہو, چاہے پارکنسنزم ہو, کہ اس کے اندر بایولوجیکل کمپوننٹ کو بھی ٹھیک کرنا ہے, کہ بیج بھی صحیح ڈالنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل اور سوشل کہ زمین بھی ہموار ہو, موسم بھی موافق ہو, تب اچھی فصل اگتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر انگزائٹی پہ دوبارہ سے آتے ہیں کہ اس انگزائٹی کو کس طرح ایڈریس کیا جائے پارکنسنس کے پیشنٹ میں. خاص طور پہ لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ ریسٹ لیس ہوتے ہیں, بے چین بہت ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں,
اسٹریس، لوگ کہتے ہیں ٹینشن ہو گئی، بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، اسٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں. تو اس طرح کی اگر سمٹمز ہو رہی ہیں انگزائٹی کی بار بار، تو اس کو کس طرح ہم کاؤنسلنگ یا ٹریٹمنٹ کے ذریعے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جیسے انہوں نے کہا بایو سائیکو سوشل ماڈل میں بایولوجیکل کمپوننٹ، انہی دوائیوں سے جن سے ڈپریشن کا علاج کیا جاتا ہے، انہی دوائیوں سے SSRIs اور ٹرائی سائیکلکس کے ساتھ انگزائٹی کا علاج لوور ڈوزز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے بہت افیکٹولی. کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ بینزوڈائزپینز کا استعمال کم سے کم کیا جائے یا نہ ہی کیا جائے تو اور بھی اچھا ہے، اس کے اپنے رسکس ہیں. تو ٹرائی سائیکلکس کا استعمال اور SSRIs کا استعمال لوور ڈوزز میں انگزائٹی کو ریلیو کرے گا، بہتر کرے گا. اس کے بعد انگزائٹی کو کم کرنے میں بہت بڑا رول ایکٹیویٹی کا ہے. انگزائٹی مینجمنٹ ٹریننگ، کہ ایک مریض کے ساتھ آپ بیٹھے، اس سے آپ نے دیکھا کہ ایک ڈائری بنائی کہ کس وقت کن لمحوں میں دن کے کن کن اوقات میں وہ زیادہ اینکشس ہوتا ہے، اس انگزائٹی کے مختلف جو کیفیتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور پھر اس کو سکھایا جس کو ہم کہتے ہیں ریلیکسیشن ٹریننگ، کہ اپنے جسم کے مختلف حصوں کو ذہن سے کیسے ریلیکس کیا جائے. تو بعض اوقات جی ہاں یہ آپ سکھا سکتے ہیں. اس کے باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن. تو وہ مریضوں میں، یعنی جو پارکنسنز کا مریض ہے وہ بھی ذہنی طور پر اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتا ہے، چاہے اس کے مسلز اس کو اتنا اچھا رسپونڈ نہیں کرتے، لیکن اس کا ذہن چونکہ ٹینس ہوتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اس سے. پھر اس کو بریدنگ ایکسرسائزز آپ بہت ساری سکھا سکتے ہیں. تو یہ عجیب عمل ہے رب کا کہ جب جسم میں آپ آکسیجن اندر لے جا کر انہیل کر کے روک لیتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے جاتے ہیں، تو اس سے ایک جسم میں ریلیکسیشن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انگزائٹی ریلیف ہو جاتی ہے. اور اسی سے یوگا کی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جن کے ساتھ آپ بہت ریلیکس اور کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو پارکنسن کے پیشنٹ کو آپ یہ ایکسرسائزز سکھا سکتے ہیں؟ جی یہ بھی سکھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ میرے ایک مریض نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری سب سے زیادہ انگزائٹی کم ہوتی ہے جب میں نماز کے بعد دعا کرتا ہوں. تو اب وہ لمبی دعا کرتے تھے اور اس دوران میں وہ اتنے محو اپنے رب کے ساتھ گفتگو میں ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا میں اتنا ریلیکس فیل کرتا ہوں میری ساری انگزائٹی چلی جاتی. تو عبادت کا بھی ایک رول ہے علاج میں. جی ہاں. تو یہ پہلو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں چونکہ عبادت کا بہت ایک تصور اہم رول ہے، تو اس کو آپ اپنی انگزائٹی کم کرنے کے لیے اپنے رب سے رشتہ بنا کر، ایک روحانی رشتہ بنا کر اور انسانوں کے درمیان ایک روحانی رشتہ بنا کر بھی اپنی انگزائٹی کو کم کرتے ہیں. تو یہ بہت سارے طریقے ہیں دوا کے ساتھ ساتھ. آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایکسرسائز ہے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پارکنسنز کا مریض جو ہے نا یہ ایکسرسائز مستثنا ہے، یہ چونکہ اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اس کی ایکسرسائز کے طریقے اور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بٹھا دینا اور اس کو کسی گراؤنڈ میں نہ لے کر جانا، اس کو متحرک نہ کرنا، یہ تو بہت گڑبڑ ہے. اس کو آپ گراؤنڈ میں لے گئے اور ان کے ساتھ آپ چلتے رہے اور ان کو آپ نے گھاس پر چلنے، پروفیسر صاحب جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، آرٹسٹ جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، ہم نے ان کو شروع کیا کہ اچھا بھئی آپ شام کو اسلام آباد میں بہت زبردست پارک ہے بہت خوبصورت، تو وہاں آئیے ذرا F10 پارک میں، ٹھیک ہے، F9 پارک ہم اس کو کہتے ہیں، وہاں آئیے اور وہاں آپ گھاس پر چلیے. تو وہ ایک عجیب لطف آتا ہے، سامنے مارگلا کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اب آرٹسٹ ذہن ہے تو اس کا ایک اینٹی انگزائٹی، وہ مارگلا دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں مختلف تصاویر جو انہوں نے بنائی تھی ان کے خیالات آ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہر شخص کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے جہاں وہ بہت ریلیکس فیل کرتا ہے ویژولی، مینٹلی. تو اس کو سکھانا کہ کیسے تم اپنے گھر کے کمرے میں بستر پر لیٹ کر اپنے ذہن کی طاقت سے اس دنیا میں پہنچ سکتے ہو جہاں سے تم زیادہ ریلیکس محسوس کرتے ہو. تو یہ مختلف ایکسرسائزز ہیں نان فارماکولوجیکل جن کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. بہت آسان ہے امپلیمنٹ کرنا. اچھا ایک جو بڑا ایشو پارکنسنز میں اور آتا ہے وہ ہے حافظے کی کمزوری. حافظے کی کمزوری ویسے تو ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے، تقریباً معاشرے میں 40-50% لوگ حافظے کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں. ایک بڑی وجہ اس کی کنسنٹریشن کا کم ہونا ہے، یا جس کو ہم سوڈو ڈیمینشیا کہتے ہیں، ڈپریشن کا ہونا ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ پارکنسنز میں یہ ڈیمینشیا ہوتا کتنا ہے، سوڈو ڈیمینشیا کتنا ہوتا ہے، کنسنٹریشن ریلیٹڈ کتنا ہوتا ہے، اور ایکچوئل ڈیمینشیا کتنا ہوتا ہے، اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جائے، پھر اس کے علاج پہ بات کریں گے. پہلی بات تو جو آپ نے کی بڑی دلچسپ وہ یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ بڑا شاندار ہو، اور لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ 100% اللہ کی ذات ہے، اور 100% کوئی رٹے لگانا یہ ٹھیک بھی نہیں ہے.
ہم کہتے ہیں کہ اگر 70% چیز آپ کو یاد آ گئی تو A گریڈ مل گیا. تو ایک گولڈن رول ہے کہ if somebody is complaining of his memory deficit, it means he is not suffering from true amnesia. If other people are noticing his deficit, جب دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس نے جو ہے نماز پڑھی اور پھر کہہ رہا ہے میں نماز پڑھوں گا یا کھانا کھا لیا, تو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو بیماری ہو گئی, ہاں حافظے کا مسئلہ ہے. یعنی کمپیوٹر حافظے کی بیماری میں بندہ خود اپنے حافظے کی شکایت نہیں کرتا بلکہ دوسرے بتاتے ہیں کہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا, اور بندہ کہتا ہے میرا حافظہ صحیح ہے. اور میں اس کی مثال یوں دینا چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر کو اگر خود پتہ ہو کہ مجھ میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اس کا کام صحیح کر رہا ہے, ریم اور وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات. تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جو ریشے کی یا پارکنسنزم بیماری ہے, یہ دماغ ایک پوری چیز ہے, اور وہ سارے ڈومین, جس میں ڈومین سے مراد ہے کہ ایموشنل کمپوننٹ, تھنکنگ کمپوننٹ, لوکو موٹر کمپوننٹ, یہ ساروں کو میں اس میں تبدیلی آ سکتی ہے, اور یہ انٹر لنکڈ ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم بات کر رہے تھے گھبراہٹ کی, اگر صرف ڈاکٹر اور مریض کو یا گھر والے مریض کو اتنا ہی کہیں جب وہ ایج آف چیئر پہ بیٹھا ہو کہ نہیں آپ ریلیکس ہو کے پیچھے بیٹھ جائیں, اتنے ہی کہنے سے ہی اس کی آٹونومک نروس سسٹم, سمپیتھیٹک سسٹم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے, کم ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر جب ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے تو اس کو دل سے دعائیں نکلتی ہیں مریض کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ٹیکنیکس استعمال کر سکتے ہیں, جب وہ کھانے پہ میز پہ بیٹھا ہو تو اس کی ہیلپ کریں اور کہیں ریلیکس ہو جائیں, تو اس سے جو ہے ویسی گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے. اچھا, جہاں تک یہ ڈیمینشیا کی بات ہے کہ ڈیمینشیا جو ہے وہ پارکنسنزم کے ساتھ بہت اس کی جو ہے وابستگی بہت زیادہ ہے, اور اس کو جب ہم علاج کرتے ہیں, بلکہ علاج سے پہلے ان کی علامات میں یہ شامل ہے, اور اس نہ صرف اس کی جو بایولوجیکل کمپوننٹ کی وجہ سے ڈیجنریشن کی وجہ سے ہے, بلکہ ساتھ ساتھ جو سوڈو ڈیمینشیا جس کو آپ نے کہا کہ ڈپریشن جو اس میں ہوتی ہے پارکنسنزم, اس میں لیک آف کنسنٹریشن اس کی ایک اہم علامات. تو اہم علامات میں سے یہ ایک, جس میں کنسنٹریٹ نہیں کرے گا بندہ, جب چیز کو رجسٹرڈ نہیں کرے گا. میموری ہے کیا؟ میموری از سم تھنگ وچ اے پرسن ریکارڈ, ریٹین اینڈ ریکال ایٹ دی ٹائم آف نیڈ, کہ ایک چیز ڈال دی, اس کو ریٹین کی, حسب ضرورت نکال لی. اب جب وہ کنسنٹریشن ہی نہیں ہوگی کہ چیز رجسٹرڈ نہیں کرے گا تو ریٹین کہاں سے کرے گا اور پھر ریکال کیسے کرے گا؟ تو لہٰذا اس میں یہ پرابلم بھی کافی ہوتا ہے پارکنسن کے پیشنٹ میں, کہ ڈیمینشیا شاید اتنا نہ ہو لیکن کنسنٹریشن کا پرابلم بھی کافی ہوتا ہے. سلو پروسیس وجہ سے لگتا ہی ہے کہ شاید ڈیمینشیا ہو گیا ہم کو. یہ ایگزیکٹلی اس میں جو ایک ہر چیز سلو ہو جاتی ہے نا. اب اس کا جو ہے ریسنگ سلو ہے, تو اس میں ہر چیز کمپریہنشن ہی کمزور ہے, کہ آپ اسپیڈ سے اس کو بول رہے ہیں یا جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, وہ پروسیسنگ کمپریہنشن ہی کمزور ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اور کنسنٹریشن کی وجہ سے یہ جو ہے وہ یاداشت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب اس ڈیمینشیا کو ڈائگنوز کیسے کریں گے پارکنسن میں؟ MMSE کا کوئی رول ہے یا کوئی ٹیسٹ ہے جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے, اور پھر اس کا علاج کیسے کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ ڈیمینشیا باقاعدہ طور پر, ایک تو یہ ٹینشن یا سیرو ڈیمینشیا کی بات ہو رہی ہے نا, لیکن باقاعدہ ڈیمینشیا پارکنسنز ڈیزیز کے حصے کے طور پر بھی ہے, جسے ہم سب کارٹیکل ڈیمینشیا کہتے ہیں. تو جیسے جیسے پارکنسنزم بڑھتا جاتا ہے, اس کے اندر ایک سٹیج پر جا کر سب کارٹیکل ڈیمینشیا شروع ہو جاتا ہے. یہ ڈیمینشیا الزائمرز کے ڈیمینشیا سے مختلف ہے. اس کی الگ علامات ہیں, اس کی الگ دقتیں ہیں, اور جو الزائمرز ڈیزیز کا ڈیمینشیا الگ ہے. لیکن یہ ساتھ ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اسی عمر میں پارکنسنزم ہوتا ہے, اسی عمر میں الزائمرز ڈیزیز بھی ہوتی ہے, تو یہ ساتھ ساتھ بھی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ظاہر جو فرق ہے وہ جو سب کارٹیکل سٹرکچرز کے فنکشنز ہیں وہ الزائمرز ڈیزیز میں اسپیئرڈ ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو متاثر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. توجہ کا پہلو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں, کہ چونکہ بیزل گینگلیا کا ایک کام یہ ہے کہ وہ کام کو شروع کرائے, پھر کام کو ریفائن کرے, اور پھر کام کو ٹرمینیٹ کرے. یہ تینوں فنکشنز ہیں. جب یہ نہیں ہو پاتے تو جو ڈیمینشیا سیٹ ان ہوتا ہے اس میں انسان کام کرنا بھول جاتا ہے. تو جو سب کارٹیکل ڈیمینشیاز کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یادداشت کے علاوہ وہ کام جو انسان آرام سے پہلے کر لیتا تھا وہ نہیں کر پاتا. میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سارنگی نواز میرے مریض تھے, بہت بڑا نام تھا, میں ان کا نام نہیں لے سکتا یہاں پر, لیکن ہمارا ایک پرائیڈ آپ سمجھے تھے. ان کو پارکنسنز ہو گیا اور پھر ڈیمینشیا ہو گیا. تب انہوں نے کیا کہا مجھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں جو تھا نا, جو وہ پلے کرتا تھا, تو اس میں مجھے دقت ہو رہی ہے, لیکن اب مجھے یہ بھی دقت ہو رہی ہے کہ میں کیا پلے کروں.
یعنی وہ ذہنی کیفیت بھی متاثر یعنی ہوئی. راگ بھی بھول گیا نا ان کو. جی بالکل. تو ایک تو انگلی کی موومنٹ بھول گئی ہے اور راگ بھی بھول گیا ہے. تو یہ ڈیمینشیا ہے پارکنسنس کے ساتھ کا, یہ موومنٹ بھی اور راگ بھی ایک وقت میں دونوں نہیں کر پا رہے ہیں. اور جو ان کے شاگرد جو میرے پاس لے کر آئے تھے, بہت قابل شاگرد ان کے, وہ لے کر آئے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ میرے استاد ہیں, مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ وہ بعض اوقات جو ہے وہ سر سے باہر نکل جاتے ہیں, اس راگ کو چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا. تو بعض اوقات اس کا جو اہتمام ہے تشخیص کا, یہ آپ کے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں ڈیمینشیا کی تشخیص کا, اور اس میں یہ پہلو ایسے کام بھول جانا جو آپ پہلے کرتے رہے ہیں, جس کے ایکسپرٹ رہے, وہ آپ کے ذہن سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی خاص ایک علامت, یہ خاص علامت جو الزائمرز میں ذرا دیر سے آتی ہے, وہاں بھی آتی, لیکن یہاں وہاں اسپیچ کے معاملات زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اس کو ٹریٹ کیسے کریں؟ جی دیکھیے, جو ڈیمینشیا کی ٹریٹمنٹ پارکنسنس کی ہے وہ وہی ہے, اور اس کی دوائیاں بھی تقریباً وہی ہیں, ریوسٹیگمین ٹائپ کی دوائیاں ہیں جو کہ ہم دیتے ہیں اس کے اندر بھی. ان کا میں کہتا چلوں یہاں پر سب دوستوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمینشیا کی کوئی بھی دوائی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. یعنی یہ نہ خیال ہو مریض کے گھر والوں کو کہ اب دوائی مل گئی اب ان کا ڈیمینشیا ٹھیک ہو جائے گا. اس کا مقصد ٹھیک کرنا ہے ہی نہیں. اس کا مقصد یہ کہ جس تیزی سے ان کا ڈیمینشیا, ہاں جس تیزی سے وہ گر رہا تھا, آگے بڑھنے سے اس کو تھوڑا بہت سلو ڈاؤن کر لیں. تو ان کی یعنی توقعات کو ریئلسٹک بنانا خاندان کی بہت ضروری ہے. بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ دیا, جب ہم جا کے کھلائیں گے تو یہ تو بالکل طوطے کی طرح سب وہی باتیں کرنے لگیں. تو یہ اہتمام کرنا ڈاکٹر کا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کہ جناب یہ دوائی دی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی یادداشت نہیں ہو جائے, ریئلسٹک آپ کی توقعات ریئلسٹک ہونی چاہیے. اور پھر ظاہر ہے اس کی جو ڈیٹیکشن ہے اس میں خاص بیٹریز ہیں جو کہ اسپیسیفکلی تھنکنگ کو ایڈریس کرتی ہیں. کیونکہ ایک ایلیمنٹ جو کہ سب کارٹیکل ڈیمینشیاز میں آ جاتا ہے, سوچنے کے طریقے تبدیل ہو جائے. یعنی ہم اسے یوں بھی کہتے ہیں کہ بریڈی فرینیا, یعنی جیسے اسکیزوفرینیا ہوتا ہے نا, سوچ کی ایک سلونس, تو جیسے وہ ہم کہتے ہیں بریڈی کائنیزیا, ایک موومنٹ کی سلونس, تو سوچ کی سلونس, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی سوچ کی سلونس کے ساتھ ساتھ وہ بیٹریز ہیں جن سے آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں, سوچ کا دماغ سے غائب ہو جانا, یہ بھی ایسا ہوتا ہے, یعنی بالکل غائب, سوچ ہے ہی نہیں کچھ. تو وہ کہتے ہیں بھی آپ بول نہیں رہے کچھ, کہ بھی ہمارے پاس بولنے کو ہے ہی کچھ نہیں. یعنی جیسے دماغ میں بند ہو گیا, یعنی ایک برتن خالی ہو گیا ہے, تو ایک گلاس میں ڈالوں میں اس جگ میں سے کیا کہ جو جگ خود خالی ہو گیا ہے. تو یہ جو کیفیات ہوتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا ڈپریشن ہو گیا, اور اس طرح سے ڈیمینشیا ہو گیا, اور اس طرح سے پارکنسنزم میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. ناظرین, بہت اہم ہم نے گفتگو کی آج پارکنسنز کی بیماری میں ڈپریشن اور ڈیمینشیا کے حوالے سے, اور ہم شکر گزار ہیں اپنے ماہرین کے, پروفیسر اقبال افریدی کے اور معزز رانا صاحب کے, کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کیا. اور امید یہ کہ ان معلومات کے ذریعے سے پارکنسنس کے مریضوں کی کیئر میں, ان کے علاج میں ایک بہتری پیدا ہوگی, اور آپ بہتر طریقے سے اس بیماری کو سمجھ بھی سکیں گے, اس کا علاج کر سکیں گے. اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.